کہ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے، وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے پونم پاسما جی یہاں بیٹھی ہے اور ان کے حوالے سے بھی میں پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے، مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کے یہاں کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بال کو مونتے ہیں، بال موننے کے بعد اس کا نام رکھتے ہیں جس کو ہم اور آپ عقیقہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے، جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے بال کو مونتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی اس کو کہتے ہیں نام کرن سنسکار۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب کسی کی مرتی ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم جنازہ گاہ جاتے ہیں اور اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو کس رخ رکھتے ہیں؟ اتر اور دکھن رکھتے ہیں۔ جب ہمارے ہندو بھائی تیرتھ یاترا پر جاتے ہیں تو وہ بھی جب چیتے کو جلاتے ہیں اس کا رخ بھی اتر اور دکھن ہوا کرتا ہے۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج یاترا پر جاتے ہیں، حج کے سفر پر جاتے ہیں تو وہاں خانے کعبہ کا چکر لیتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر جب تک منڈپ کا چکر نہ لگ جائے تب تک شادی بیاہ کا رسم مکمل نہیں ہوتا۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ ہمارے یہاں مسجد بنائی جاتی ہے، مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کا رخ پچھم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ہندو بھائی جب مندر بناتے ہیں، چاہے مورتی کا رخ کدھر بھی ہو لیکن اس کے مندر کا رخ پچھم ہوتا ہے، نکلنے کا دروازہ پورب ہوتا ہے۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے۔ کوئی نہ کوئی راز تو رہا ہوگا کہ ہندو مسلمان سے اتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے اتنا قریب ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگر اس دھرتی پر رہیں گے، اس ہندوستان میں رہیں گے تو مل جل کر کے رہیں گے۔ جو نفرت پھیلاتے ہیں اس ہندوستان میں، ہم اور آپ ان سے، ہم ہندو مسلمان دونوں مل کر کے اس نفرت پھیلانے والے کو ہم مٹائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جب پیغام کس نے دیا؟ یہ پیغام محمد الرسول اللہ، آخری سندیش تھا جناب محمد الرسول اللہ ہمیں یہ پیغام دیا۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرتا ہے، ارتھی گزرتی ہے، اللہ کے نبی اس کے سمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگتا اللہ کے نبی یہ تو غیر مسلم تھے، یہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، اس کے سمان میں آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو پیغام دیا، سنو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے محبت کرنا پڑے گا۔ یہ پیغام محمد الرسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ کے پیغام کو عام کریں گے، محمد الرسول اللہ کے پیغام کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتحاد، یہ اتفاق اگر ہمارے یہاں پیدا ہو جائے تو پھر وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو ہمارے مسلم بھائیوں نے، جو ہمارے ہندو بھائیوں نے اس ہندوستان میں مل کر کے لڑائیاں لڑی تھی۔ ہندو مسلمان ایک ہو کر کے لڑے تب جا کر کے یہ ہندوستان ان انگریزوں کے، ان گوروں سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ ہم غلامی کی جنزیر کو توڑے ہیں اور 1947 کے اندر ہم ان انگریزوں کے غلامی کو توڑ کر کے ہم باہر ہوئے ہیں اور آزادی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جو ایک 26 جنوری ابھی منایا، اس سے بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ ہندو مسلمان دونوں نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس لیے کہ دونوں کے خدا ایک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سینکڑوں خدا ہے، ان کے سینکڑوں خدا ہے، اٹھاؤ شریمد بھاگوت گیتا پڑھو۔ شریمد بھاگوت گیتا کے اندر کیا لکھا؟ شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 10 اٹھاؤ اور شلوک نمبر 13 کو دیکھو، اس کے اندر کیا لکھا؟ شریمد بھاگوت گیتا کے اندر لکھا یومام جمانادیم شیویتی لوک مہیشورم اسمبودھس مرتی یشو سروا پاپ ہی پر مجھے تھے۔ شریمد بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا جو ویکتی، جو منش ایسا مانے گا، کیسا مانے گا کہ خدا کا جنم نہیں ہوتا، وہ خدا ایک ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کی مرتی نہیں ہوتی، تین کوالٹی جس شخص کے اندر ہوگا وہی خدا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ نوجوان ساتھیوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شریمد بھاگوت گیتا
یہ अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये ललकार कर ये कह रहा है। आपने श्री कृष्ण जी का नाम सुना होगा, श्री कृष्ण जी का नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मुस्लिम समुदाय के बच्चा इस नाम से वाकिफ है। श्री कृष्ण जी से पूछा गया था, हे कृष्ण जी आप तो भगवान हैं, आप ये बतलाओ कि हम भक्ति किसकी करें, हम प्रार्थना किसकी करें, हम पूज्य किसकी करें। श्री कृष्ण जी ने कहा था, श्री विष्णु पुराण को उठाओ, श्री विष्णु पुराण में लिखा कि न हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न चेदानो। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, न मैं गंधर्व हूँ न मैं यक्ष हूँ न मैं दानू हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पूछा गया भक्ति फिर किसकी की जाए, प्रार्थना फिर किसकी की जाए, पूज्य फिर किसकी की जाए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारत ततुर प्रसादातु प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, अगर तुम अपने आत्मा का शांति चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, एक आयेश्वर एक परमात्मा के चरणों में जाकर के तुम उसकी भक्ति करोगे, उसकी इबादत करोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। इंशाअल्लाह हम लोग एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ब्रह्मा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, चाहे हमें कोई भी बहकाए, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। एक और शेर के हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हर यौम नमाज जपता भी रहे, माला भी रहे, तस्बीह भी रहे, तो ईमान धर्म का ये दौर चले। हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पिए, पीने में मजा जब आएगा, गंगा भी रहे जमजम भी रहे, चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।